برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا آج 68واں درس ہے، اور رب کائنات کا احسان ہے، اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس دور نشاط ثانیہ اسلام میں، اس پرفتن دور میں، ہم اسلام کے نشاط ثانیہ کے سلسلے کی امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کے لیے، رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس صحیح کو، ان فقراء کی صحیح کو، اس کوششوں کو امت مسلمہ کے لیے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 68واں درس ہے، اور فقیر قرآن کی ان آیات کو، جو اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اس آیات کے ذریعے دور حاضر کی فتنوں سے نکلنے کے لیے، دور حاضر کی اس گرداب سے نکلنے کے لیے امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہوئے وہ حل پیش کرنے کی روحانی انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان جس کلمے کے مقصد کے واسطے بنا تھا، جس اس زمین کے اوپر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کے مطلب کے لیے اور محمد الرسول اللہ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فقراء اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی کسی کے کہنے، کسی کے جلنے، کسی کے تکفیر سے، کسی کے بغاوتوں سے، یہ شیطانی طاقتوں کی، ان یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اللہ کے کلام اور نبی کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یاد رکھیے برادران اسلام، قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ میں آپ کو قرآن کی سورہ عمران کی جو آیت ہے، اس کی مختصر سی پوری آیت کا صرف ایک فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سورہ آل عمران کی جو آیت پوری میں نے تلاوت نہیں کی، میں نے مختصر سے اس کی ایک آدھی آیت کو تلاوت کر کے سیاق اور سباق کو سامنے لا کر موجودہ حالات میں اس جو نار نمرود جلی ہوئی ہے چوطرف، جو امت مسلمہ کے خلاف بھی ہے، اور وہ جو لابی پاکستان میں بیٹھ کر مسلمانوں میں تکفیر پیدا کر کے اور مسلمانوں پاکستان کے اندر دوبارہ وہ انتشار پیدا کر رہی، ان کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ آئیے آپ میرا ساتھ دیجیے، آئیے اپنی رحمت کا وہ خطرہ بنیے، آئیے ہم سب مل کر، جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی لحاظ سے بڑا دکھ ہوتا مجھے، 3 مرتبہ میں نے سنا، ایک مرتبہ چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ جب سنا دل کو بڑا دکھ ہو، کہتے زمین کو گرم کر دیں گے۔ یہ سیاسی لحاظ سے سیاسی بات کیجیے، خدائی بات نہ کیجیے۔ آپ کو سیاست سے، یہ دجالی سیاست کا خدائی دعوے سے نہیں ہے۔ زمین تو قیامت کے دن گرم کی جائے گی، اللہ گرم کرے گا زمین کو، تانبے کی بنا دی جائے گی۔ حدیث اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، خدا را تھوڑا اس دین کو اس سیاست کی دجالی سیاست سے نکالیے، دین کو فقیری کی طرف لائیے، الفقر فخری والفخر منی کی طرف لائیے، جو فقیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آپ نے اس پر فخر کیا۔ برادران اسلام، یہ زمین کا جو معاملات، جو زرخیز کرنا ہے زمین کو، ہم نے زمین کو جو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے زمین کو اپنے آنے والے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس زمین کو جو ہے ہم نے پرامن بنانا ہے۔ گرم تو جہنم ہے، ویل ہے جہاں پر آگ جلائی جائے گی۔ تو خدا را میرے علماء کرام سے بھی اپیل ہے کہ تھوڑا سا سیاسی بیان بازی سے دین کو اس سیاست میں نہ رگڑے۔ یہ دجالی فتنے ہیں، یہ سیاست جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ موجودہ سیاست کیا ہے؟ یہ تو وائسرائے کی بنائی ہوئی سیاست ہے، یہ تو وائسرائے کا بنا ہوا قانون ہے، اس کے تحت یہ سیاستیں کی جا رہی ہے، الیکشنیں کی جا رہی ہیں۔ تو سیاسی سودا بازی کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیا جائے۔ میری اپیل ہے تمام علماء کرام سے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میری اپیل ہے تمام تر ان
صاحب اثرات سے، افراد سے، قوتوں سے، طاقتوں سے خدا را اس کفریات کو روکے، سیاست کو دین میں لا کر فمن زحزح عن النار، یہ جو ہے نار ہے ایک دوسرے کے خلاف جلائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کس طریقے سے یہ منبر و محراب کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں اس موجودہ دور کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ مالی مدد کر رہے ہیں یا ہمیں پیسے آ رہے ہیں، یہ شاید ہمارے دین کے کام کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دین کے کام کے لیے نہیں آ رہے، یہ ٹکراؤ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ لابی ہے ایک، جو لابی اس ملک کے اندر مخصوص لوگوں کو، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لے آ کے ملالہ جیسی کو اس لابی نے کہاں تک پہنچا دیا، آسیہ ملعون کو اس لابی نے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہی لابی ہے جو ہم میں آپس میں مذہبی منافرت پیدا کر رہے ہیں۔ بڑی مثال مشہور ہے، ایک چونٹی شہد کے قریب سے گزر رہی تھی، تھوڑا سا اس نے شہد کو چکھا، اس کا بڑا اچھا ذائقہ دیکھا، اس نے شہد کا ذائقہ چکھا، اس کو بڑا مزہ آیا، واپس مڑی اور تھوڑا ذائقہ چکھا، اس کو لطف محسوس ہوا، فرحت محسوس ہوئی، توانائی محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ وہ کہتی کہ تھوڑا تھوڑا کیا چکھنا، چلو اس شہد کے اندر جا کے پیٹ بھر کے جو ہے نا شہد میں یہ ذائقہ کھاؤں گی۔ جب اندر گئی، وہ شہد کی چکناہٹ میں ایسا پھنسی کہ موت اس پر وارد ہوگی، نکل نہ سکی۔ تو یہ دجالی طاقتیں آپ کو پھنسا رہی ہیں، اس مملکت کو پھنسا رہی ہیں، پاکستان فوج اور عوام کو لڑانے کے لیے اپنے کردار ادا کر رہی ہیں۔ خدا رے ان کے ذائقوں سے نکلیے، ان کے ذائقوں سے نکل جائیے۔ یہ آپ کے دوست نہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو پاکستان کی فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے میں اپنے کردار ادا کریں۔ فمن زحزح عن النار، اب اس آنکھ کو آپ نے مل کر، ہم نے مل کر جو یہ جلائی جا رہی ہے، وادخل جنت فقد فاز، اس کو ہم نے جنت بنانا ہے، فردوس سے بنی یہ زمین کو ہم نے فردوس بنانا ہے۔ آئیے برادران اسلام، میں اتساع ہے آپ سے، فقراء اس بات سے سمجھتے ہیں جس کا تعلق اہل تصوف سے ہے، جس کا تعلق، کیونکہ اللہ والوں کا تعلق کیا ہوتا ہے برادران اسلام؟ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق جانماز سے ہوتا ہے، مصلی سے ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے خیر کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر پھیلتا رہے گا، آپ دنیا میں معزز رہیں گے۔ تو فقراء کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتے ہیں۔ بڑی مثال مشہور ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ایک کوئی بندہ اللہ کا فقیر، اللہ والا کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ نے کافی دیکھا ہوگا ان چیزوں کو، تو تہجد کی نماز کے ٹائم بہت خاموشی ہو جاتی ہے، جو طرف خاموشی ہوتی ہے، جب بالکل خاموشی ہوتی ہے تو کسی بھی جانور کی آواز جو ہوتی ہے وہ انتہائی بری طریقے سے آتی ہے۔ کوئی اللہ والا کھڑا ہوتا ہے، جب فقیر کھڑا ہوتا ہے، اہل تصوف، اہل فقر اس چیز کو جانتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو جو بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں، وہ بھونکنے والے کتوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ رب کو راضی کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا سوتے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنی نیند خراب ہونے سے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ ایک پتھر لے کے کتے کو مارتا ہے، کتا کو 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 کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہی حال ہے ان شر پسندوں کا، یہی حال ہے۔ آپ تک دیکھا کس طریقے سے بغداد و بخارا کا، یہی حال ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے آج امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، خدا را جاگیے، اٹھیے، ان فرقوں سے، ان فتنوں سے نکلیے۔ آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہے، آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیے، اصحاب کرام کی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ موجودہ پرفتن دور کے لیے آپ نے حدیث مبارک دیکھی ہوئی ہے، کس طریقے سے 70,000 علماء کو، وہ جو دجال کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، وہ کس طریقے سے فرمایا گیا کہ ان کو زبانوں سے لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، قابل غور، قابل سوچ بات ہے برادران اسلام۔ منبر و محراب کے تقدس کو پامال کیا جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے اس منبر و محراب پہ بیٹھنے والوں کو اپنے ایک مقامی مرتبہ عطا کیا، تعظیم عطا کی ہے، سب لوگوں سے ایک قدم آگے کھڑے ہوتے ہیں اس ادب و تعظیم کو، کیونکہ انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا، انبیاء کی مثال تو بنی اسرائیل کی نبیوں کی ہے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کیا، آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔
اس قوم میں روحانی انقلاب کا کردار ادا کرنا ہے، اور ہم سب نے مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ادنا سپاہی بن کر ان پختون و پاکستان فوج کو متحد کر اس زمین پر دوبارہ اسلامی نظام کے لیے، خلافت علی منہاج نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ چھوڑ دیں سیاست کو، اس سیاست میں کچھ نہیں رکھا۔ آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کی طرف، جس میں فخر ہے، تعظیم ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ عزت و وقار ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ اصحاب کرام کو کتنے بڑا مقام ملا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ تو فقیر آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، فقیر آپ کو اس اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے جو اللہ الہکم الہ واحد ہے۔ فقیر آپ کو اس نظام کی طرف لانا چاہ رہا ہے جو نظام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے آخری نبی ہے آپ نے فرمائے، یہ بشارت دی ہے پختون کو۔ حضور کے فرمائے ہوئے تمام تر فرمودات وقت اور حالات کے ساتھ پورے ہوتے رہے۔ آپ نے دیکھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے برادر اسلام، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خدا را آئیے اس نظام کو دوبارہ بناتے ہیں، اس زمین کو گرم نہیں کرتے، اس زمین پہ امن پیدا کرتے ہیں۔ آئیے اس بارود اور خون کی اس آگ سے اس پاکستان کو نکالتے ہیں، پاکستان کے اندر استحکام پیدا کرتے ہیں۔ آج سیاست کیا جا رہی ہے، آج کہتے ہیں جی شریعت کے نام کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں جب سودی نظام کا خاتمے کے لیے عدالت کے اس میں کریں گے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ آئیے ان چیزوں سے نکلیے، آئیے اس نظام کی طرف جو نظام آپ کو، آپ کے نوجوانوں کو، آپ کی عورتوں کو، آپ کی مردوں کو، آپ کے تمام تر نسل کو آنے والے کل کے لیے آپ کو معزز مکرم کر دے گا۔ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے اس کائنات کے لیے نمونہ بنے، تو نہ کائنات کے نمونے کی طرف آپ آئیے، آپ کا نمونہ آپ دیکھیے۔ برادران اسلام تھوڑا غور کیجئے، کیا ہو رہا ہے آج امت مسلمہ کے ساتھ؟ آج ہندوستان کے اندر 300 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ نے دیکھا ہندوستان کے اندر مسلمان تیسرے درجے کے شہری ہے۔ ارے فخر کیجئے پاکستان پہ، قدر کیجئے پاکستان کی۔ منبر و محراب پر بیٹھ کر آپ کتنے حکومتوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں، فوج کے خلاف بھی بول رہے ہیں، آپ اپنی فرقہ پرستی بھی کر رہے ہیں، کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں۔ قدر کیجئے پاکستان کی کہ اللہ نے آپ کو شب قدر کو پاکستان عطا کیا۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کا یہ 68واں درس ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آئیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوب کے طریقے پر چلتے ہوئے اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اس زمین پر دوبارہ وہ روحانی نظام کو نافذ کرنے کے لیے روحانی طریقے کی طرف فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔